بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو سب سے زیادہ نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل یہودیوں نے نہیں کیا، مسلمانوں کے سب سے زیادہ گلے کسی کافر یا مشرک نے نہیں کاٹے۔ اس امت میں اگر تفریق ہے تو مسلم کا مسلم سے جھگڑا ہے، گلے کٹے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے، لوگوں کو وینوں سے اٹھا کے بسوں سے اٹھا کے ماؤں کی گودوں میں 9 مہینے کے بچوں کو گولیاں مارنا، کسی ڈرائیور کو اتار کے زندہ جلا دینا، کسی جوان کو زندہ زندہ پانی میں ڈبو دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کر رہا، یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کر رہا ہے، جو صبح مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، شام کو ہنستے ہنستے گلے کاٹتے ہیں، جو جوانوں کو قتل کر کے اپنے سفرے پہ بڑی لذت سے کھانے کھاتے ہیں، جو مسلمان کی لاش کو ان کے گھروں کی طرف بھیج کے اپنے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا، سیدہ زینب کی چادر کسی کافر نے نہیں لوٹی، سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ کسی کافر نے نہیں کیا۔ امت اگر تباہی کے شکار ہے تو یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کر رہا ہے۔ بلیم سارا کفار پہ جاتا ہے، بلیم سارا یہود پہ جاتا ہے، سازش اپنی جگہ، لیکن آلہ کار کون بن رہا ہے؟ مسلمان۔ یہ جتنے مسجدوں میں بم پھوڑے جاتے ہیں یا کوئی یہودی آ کے بم پھوڑتا ہے، یہ جو بسوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے، یہ جو مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جسموں کے جیتھڑے اڑائے جاتے ہیں، یہ کوئی یہودی خود کو آ کے نہیں اڑاتا، یہ کوئی کافر آ کے خود کو نہیں اڑاتا، یہ مسلم ہے جو مسلم کو قتل کرتا ہے۔ اب سوال ہے کون سا مسلم؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو بدعت کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو کفر کے فتوے دیتا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس نے رسول کی توہین کی؟ یہ کون سا مسلمان ہے، بلکہ کہوں یہ کون سی فکر مسلم ہے جس نے قبور کو ڈھایا؟ مسئلہ ایک فکر کا ہے، جس فکر نے امت کو تباہ کیا، جس فکر نے اسلام کو بدنام کیا، جس فکر نے آل رسول کی توہین کی، جس فکر نے رسول کی توہین کی، جس فکر نے اصحاب رسول کی توہین کی، جس فکر نے ازواج رسول کی توہین کی، یہ واحد فکر ہے جس سے عالم اسلام میں اہل بیت اس فکر کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ یہ فکر ایک ناسور ہے، اسلام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر ایک دیمک ہے جو مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ فکر خود کو صحیح کہنا، اگلے کو غلط کہنا، خود کو مومن کہنا، اگلے کو کافر کہنا، خود کو مسلم کہنا، اگلے کو بدعتی کہنا، خود کو جنتی کہنا، اگلے کو جہنمی کہنا، دوسروں کے اعمال پہ رائے کو قائم کرنا، یہ وہ فکر ہے جو فکر یزید ہے، یہ وہ فکر ہے جو فکر بنو امیہ ہے، جس نے پوری امت کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اس فکر کا مقابلہ، اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو وہ آل رسول نے کیا۔ اب مقابلہ وہ جنگ صفین میں آپ دیکھیں گے، مارقین ہوں یا قاسطین ہوں یا ناقصین ہوں یا امیر المومنین ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا کربلا کے میدان میں آ جاؤ کہ حسین ابن علی ہیں جو اس فکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واحد فکر ہے جو امت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اب اس فکر سے بچنے کے لیے لوگوں میں شعور کا لانا ضروری ہے۔ یہ آج رسول خدا کے کہیں پہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، لیاذ باللہ۔ سلمان رشدی جیسے لوگ اسی امت سے، اسی مسلمان خاندانوں سے، اسی مسلم گھرانوں سے نکلتے ہیں، یہ کن کتابوں کو پڑھ کے نکلتے ہیں؟ یہ کون سی توہینیں پڑھ کے نکلتے ہیں؟ جو فکر رسول کو معصوم نہ مانے، جو فکر رسالت مآب کی عزت نہ کرے، جو فکر ان کے فضائل کو پڑھنے کو بدعت کہے، جو فکر ان کی قبر پہ جا کر شفاعت مانگنے کو بدعت کہے، یہ وہ فکر ہے جو سلمان رشدی بناتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں رسول کے لیے بھری جاتی ہیں
آج ہے کسی مسلم میں ضرورت ان کتابوں کا نام لے، ان حدیثوں کا نام لے، ان روایات کا نام لے کہ یہ کہیں الیاذ باللہ 50 آیتیں ایسی تھیں جو اللہ نے نہیں بھیجی تھیں، الیاذ باللہ یہ شیطان کی تھیں، اور ایک صحابی تھا جس نے رسول کو بتایا کہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک ایسی فکر جو رسول کے والدین کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو آل رسول کا احترام نہ کرے، ایک ایسی فکر جو اہل بیت کے غم کے منانے کو بدعت کہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کو بدعت کہے، اس فکر نے اسلام کو تباہ و برباد کیا۔ آج پوری دنیا میں اگر غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، میرے عزیز وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں کرتے، میرے عزیز وہ شیعوں کی مجلسوں کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ آل رسول کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ ایک فکر ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ مار کے مسلمانوں کو قتل کرتی ہے۔ وہ فکر کبھی موصل میں نظر آئی کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو قتل کر دیا، وہ فکر کبھی شام میں نظر آئی، وہ فکر کبھی القاعدہ کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر کبھی طالبان کی صورت میں نظر آئی، وہ فکر متشدد جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہے، لیکن اس فکر کے مقابلے میں ایک فکر حسین ابن علی ہے، آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین ہے، جو وحدت کا درس دیتی ہے، جو اخوت کا درس دیتی ہے۔ یہ فکر اس مجلس میں نظر آتی ہے۔ ہماری کسی مجلس میں یہ بینر نہیں لگایا جاتا کہ فلاں نہیں آ سکتا، فلاں آ سکتا ہے۔ یہاں ہر مسلمان کو اجازت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہندو بھی ہے، دل میں حسین کی محبت ہے، وہ فرش عزا پہ آ سکتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، یہ وہ فکر ہے جو حسن بن علی کا دسترخوان بھی لگاتی ہے۔ اگر اس فکر حسین کو دیکھنا ہے تو اربعین حسین پہ آ جاؤ، کربلا کی سرزمین پہ آ جاؤ۔ ارے دنیا کا کوئی ایک راستہ مجھے دکھا دو، 2 کلومیٹر دکھا دو، 4 کلومیٹر دکھا دو، 1 کلومیٹر کوئی ایسا راستہ دکھا دو جہاں انسانیت کی اتنی خدمت کی جاتی ہو، جہاں انسان سے اتنی محبت کی جاتی ہو۔ مجھے دنیا کا 1 کلومیٹر دکھاؤ جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہو۔ دنیا نہیں دکھا سکتی، لیکن شیعہ تجھے کربلا لے جائیں گے، تجھے 100 کلومیٹر کا راستہ دکھائیں گے جس کے ہر میٹر پہ انسان کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ فکر فکر ابا عبداللہ ہے، جو فکر اثار ہے، جو فکر قربانی ہے، جو فکر علی ابن ابی طالب ہے۔ حسن کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ حسن یہ فکر تشیع ہے کہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے لیے دل میں خصم رکھنا، اور مظلوم چاہے شیعہ ہو یا غیر ہو، اس کی مدد و نصرت کے لیے آگے بڑھ جانا۔ آج اس فکر کو لبنان میں دیکھو، آج اس فکر کو یمن میں دیکھو۔ آج کون ہے جس نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہوا ہے؟ آج کون ہے جو فلسطین کے یتیموں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے؟ آج کون ہے جو اپنے جوانوں کو غیر شیعوں کے لیے قربان کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی شیعہ سنی کی تفریق نہیں کی، ہم فکر ابا عبداللہ پہ چلنے والے ہیں۔ فرمایا انسانیت انسانیت اور انسانیت، لیکن ایک فکر فکر بن باز ہے، ایک فکر فکر ابن تیمیہ ہے، ایک ایسی فکر جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتی ہے، جو آج نسلوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے۔ آج لوگ دین گریز بنتے جا رہے ہیں۔ آج کا جوان جو تھوڑا لکھا پڑھا لکھا ہے، ٹی وی پہ دیکھتا ہے 4 مولانا بیٹھے ہیں، 5 مولانا بیٹھے ہیں، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کسی نے اتنی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس کو بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، تو ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا، ارے اتنا دین پڑھنے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے کو صحیح مسلمان نہیں مانتے، تو ہم ایک دوسرے کو صحیح مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ فکر بنو امیہ ہے۔ آؤ ایک دین، ایک اسلام جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو بھائی چارے کا دین تھا، ایک ایسا اسلام جو محبت کا دین تھا۔ اس اسلام کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو، وہاں کون ہے؟ کرسچن ہے، لیکن حسین نے اپنے اخلاق سے، اپنے ادب سے، فکر الہی سے اسے مسلمان بھی بنایا، شہادت کے مقام پہ پہنچا۔ ارے ہور کون ہے؟ دشمن ہے جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو مارنے کے لیے آیا ہے۔ کس نے؟ حسین ابن علی نے ہور کو بدلا، ہور کی فکر کو بدلا۔ کیا مولا نے حدیثیں پڑھ کے بدلا؟ کیا امام نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بدلا؟ اپنے اخلاق محمدی سے ہور کے وجود کو بدل دیا۔ جناب زہیر کون ہے؟ عثمانی مکتب ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے امام حسین نے بدلا۔ تو تشیع اگر چپے چپے میں بڑی ہے تو فکر اہل بیت کی وجہ سے بڑی ہے، اور اگر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دشمنی بڑی ہے اور نفرت بڑی ہے، وہ فکر اہل بیت کی وجہ سے نہیں، وہ فکر بنو امیہ کی وجہ سے ہے، جس نے اسلام کو
بدنام کیا، جس نے مسلمانوں کو بدنام کیا، جس نے اسلام پہ ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کے الزامات لگائے، جنہوں نے نسلوں کے وجود میں نفرتیں بھر دی، جنہوں نے مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا۔ تو آج جس فکر کے پرچار کی ضرورت ہے وہ فکر ابا عبداللہ ہے، وہ فکر امیر المؤمنین ہے۔ اب اس فکر میں اور اس فکر میں فرق کیا ہے؟ اس فکر میں نقل ہے، اس فکر میں عقل ہے۔ مجلس حسین کرتی کیا ہے؟ جمی ہوئی فکروں کو پگھلاتی ہے۔ جن فکروں کو زنگ لگ چکا ہے، ابا عبداللہ کا ذکر ان فکروں کو پگھلاتا ہے، روشن کرتا ہے۔ اب اس فکر میں نقل ہے۔ آج شام کے حالات، یمن کے حالات، اور بڑی تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جنگیں بھی رونما ہوں گی، یہ سارے حالات مسلمان کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، تاکہ یہ سمجھے کہ واقعاً میں نے اس وقت اس زمانے میں کس طرف میں نے کھڑا ہونا، تاریخ کے کس رخ پہ میں کھڑا ہوں۔ سورہ منافقون، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا، حبیب ہر معاشرے میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں، ان 3 طبقوں کو پہچانو اور دیکھو کون سا طبقہ سب سے زیادہ امت کو نقصان دے سکتا ہے۔ فرمایا حبیب ایک طبقہ مومنوں کا طبقہ، جو مومن ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو اسلام اور دین کی معرفت رکھتے ہیں۔ فرمایا دوسرا طبقہ منافقوں کا طبقہ، جو خطرناک طبقہ ہے، جسے دیکھو گے پتہ نہیں چلے گا مومن ہے منافق ہے، کلمہ پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، رسول کا نام لے گا، لیکن دل کے اندر نفاق ہے، اسلام کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑے پیسوں میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین فروش، یہ مال کے زور پہ فتوے دینے والے۔ لیکن کہ حبیب یہ 2 طبقے اپنی جگہ پہ، مومن طبقہ جو ہمیشہ رہے گا تا قیامت قلت میں، منافق طبقہ جو اس مومن طبقے کے بیچ میں مل جائے گا، جو ان کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ لیکن فرمایا حبیب جو سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے وہ بدوؤں کا طبقہ ہے، معاشرے کا وہ حصہ جو بدو ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عرب بدو، بدو کہتے ہیں سادہ لوگ، علم نہیں، معرفت نہیں، گاؤں میں، پہاڑوں میں، اطراف میں رہنے والے لوگ بدو کہلاتے ہیں۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں مسجد کے مولوی کی طرف، مسجد کے مفتی کی طرف۔ وہ صرف یہ اعلان کر دے کہ فلاں جگہ پہ جانا حرام ہے، علم کے نیچے سے گزرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بدو طبقہ ہے۔ یہ ایک بار گزرے گا بیوی کو چھوڑ بھی دے گا، کیونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کتاب نہیں اٹھائے گا، پڑھے گا نہیں کہ دیکھوں تو صحیح ہے۔ قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی حدیث کی بعض کتابوں کو دی گئی، کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ حدیثوں کو چھان کر اتنی 1000 حدیثیں جمع کی۔ اب تصور تو کرو کہ اگر 70,000 حدیثوں میں سے 10,000 یا 6,000 حدیثیں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ بولا جائے کہ اگر 100% چیز میرے پاس تھی اور میں نے 20% نکالا اور 80% مجھے یہ لگا کہ یہ ضعیف ہے یا قوی نہیں ہے، تو جناب پھر کیا گارنٹی ہے جو آپ نے 20% نکالا ہے وہ قوی ہے؟ لیکن سمعن و طاعتا، قرآن کی آیت اتنا نہیں، ایک حدیث بیچ میں آ گئی، کس نے گاڑی، کس نے کہا، نہ سوچنا ہے نہ فکر کرنی ہے۔ دین سے اگر فکر نکل جائے، دین سے اگر عقل نکل جائے تو یہ دین بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ کتنے لوگوں نے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، پاکستان میں کسی کے نکاح ٹوٹے، کوئی بدعتی بنا، کوئی مشرک بنا، کیونکہ مفتی صاحب نے کہا یہ ایک بدو طبقہ، کبھی منافق، مومن، تیسرا طبقہ بدوؤں کا طبقہ۔ اب بدو میں بھی ہو سکتا ہوں، بدو کوئی اور بھی ہو سکتا۔ بدو کا مطلب جس کے اندر معرفت نہیں، جو مہذب نہیں، جو کتاب نہیں پڑھتا، جو کرتا ہے اس کام کے لیے سوچتا نہیں ہے، جو لکیر کا فقیر ہے، جو کہہ دیا اسے مان لیا، اندھی تقلید کرنا شروع ہو گیا کہ یہ نہ سوچوں جو کہا جا رہا ہے، تھوڑی ریسرچ تو کروں، میرا عقل بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ کہہ دیا کہ اتنوں کو مارو گے تو جنت میں، 2 کو مارا تو پورا خاندان جنت میں،
میں نے یہ واقعہ کئی بار ممبر سے سنا ہے، اور افغانستان کا واقعہ کہ کسی جوان کو پکڑا گیا جو خودکش بمبارڈمنٹ کی جیکٹ باندھ کے کسی مسجد میں بم پھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور پکڑ لیا، جیکٹ اتاری، اور جب اس کی چیکنگ کی اس کی جیب سے 2 چمچ نکلے۔ پوچھا کہ یہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہوگا، تو لہٰذا ہم نے چمچ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فکر بدوی، یہی فکر ہے جو ڈرائیوروں کو اتار کے زندہ جلاتی ہے، یہی فکر ہے جو بدن کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے ان کی ماؤں کی طرف بھیجا جاتا ہے، یہی فکر ہے جو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ کے ناموں کو پڑھ کے گلوں کو کاٹا جاتا ہے، یہی فکر ہے جس نے ایک ماں کے سامنے اس کے 4 سالہ بچے کا گلا کاٹا، یہی فکر ہے جس نے جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیا، یہی فکر ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو زندہ زندہ قتل کر دیا۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ فکر بدوی، ان پڑھ طبقہ۔ اگر مسلمانوں کے جہادی لشکر ان پڑھ طبقے سے بنے جن کے اندر معرفت نہیں، یہ شامی لشکر ان پڑھ ہے، بول دیا ڈھاؤ تو ڈھا دیا، بول دیا مارو تو مار دیا، کہ ودن 1 ڈے 1200 علویوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے مال کو، ان کے ناموس کو، ان کے گھروں کو، ان کے سامانوں کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ یہ فکر بدوی جس کے اندر شعور نہیں ہے، اور یہ جو نعرے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں، سب سے بڑا طبقہ جن کو جوائن کرتا ہے یہ بدوی طبقہ ہے، جو ان پڑھ طبقہ ہے، جن تک شعور نہیں پہنچا، جن تک میڈیا نہیں پہنچا، جن تک کتابیں نہیں پہنچی۔ اپنے ہی ملک کی ہسٹری پڑھ لیں، سوویت یونین کے مقابلے میں جو فورسز، جہادی فورسز بنائی گئیں، وہ کن علاقوں سے بنائی گئیں؟ جہاں شعور نہیں تھا، جہاں سکولز نہیں تھے، جہاں ٹی وی نہیں پہنچا، یہاں تک کہ جب مائیگریشن ہوئی اور ضرب عضب کے زمانے میں ان کو ڈی آئی خان میں منتقل کیا گیا، تو ڈی آئی خان کے مومنین بتاتے ہیں یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے محرم کے دنوں میں شیعوں کے جلوسوں کو دیکھتے تھے، یہ شیعہ ہیں۔ کہاں؟ کہ یہ تو ہم جیسے دکھتے ہیں۔ تو کیا سوچا تھا آپ نے کیسے دکھتے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے بولا ان کی شکلیں ہم جیسی نہیں ہیں، یہ مسخ شدہ وجود ہیں، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں، یہ حیوانی شکلوں والے ہوتے ہیں، جو پوری زندگی اپنی بستیوں سے نہیں نکلے۔ ایک ویریفیکیشن کے لیے کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے، جب ان پہاڑی علاقوں میں مائنز کے لیے ہمارے مومنین جاتے ہیں کہ مولانا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو مؤذن آ کے دیکھتا ہے، مسجد کا مولوی آ کے دیکھتا ہے، وہاں کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سجدگاہ رکھی ہوئی ہے، شیعہ ہو کہاں؟ کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی پیٹھ کو دیکھتے ہیں، کہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ ہمیں تو بتایا گیا ان کی شکلیں اور ہوتی ہیں۔ وہی فکر جس نے 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پہ سب و شتم کیا، وہی فکر جب امام حسین آ کر پوچھتے ہیں کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا، کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں، علی ابن ابی طالب کے بغض میں تمہیں قتل کرنے آئے۔ ارے دشمن ہو تو مار دو، مر گیا تو چھوڑ دو، لیکن یہ کیسی دشمنی کہ مارنے کے بعد لاش بھی نہ چھوڑی جائے، مارنے کے بعد بولا جائے گھوڑے دوڑاؤ ان کی لاشوں پہ، مارنے کے بعد بولا جائے ان کی بچیوں کی چادروں کو لوٹو، مارنے کے بعد بولا جائے اسیر بناؤ، مارنے کے بعد بولا جائے بازاروں کو سجایا جائے، ڈھول بجائے جائیں۔ اتنی نفرت، یہ وہ فکر منفور، یہ وہ فکر کریہ جس نے امت میں نفرت کے بیج کو بویا، کہ آج اسلام کا چہرہ ویسٹرن ورلڈ میں جاؤ تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ فکر جس نے مسلمان کو دہشت گرد کے تانے دیے، یہ وہ فکر جس نے سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا کیے، یہ وہ فکر جس میں نہ رسول کا ادب، نہ آل رسول کا ادب، نہ اصحاب کا ادب ہے، لیکن یہ وہ مکتب اہل بیت ہے جہاں ادب ہی ادب سکھایا جاتا ہے۔